یہ میں سمجھتا ہوں درست ہے. دیکھیں ہم خانہ جنگی کس کو کہتے ہیں؟ خانہ جنگی یہ ضروری نہیں یہ ہے کہ گلیوں کوچوں میں لڑائی ہو رہی ہوگی. اگر گلی کوچوں میں بم پھٹ رہے ہیں تو وہ بھی تو خانہ جنگی ہے. وہ دہشت گردی تو کوئی ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہو گیا، ٹیررزم کا ایک واقعہ ہو گیا، دو ہو گیا. جب روزانہ کے بم بلاسٹ ہو رہے ہوں، جب گلی کوچوں میں بم پھٹ رہے ہوں، جب ہمارے پارک محفوظ نہ رہ رہے ہوں، جب ہمارے شاپنگ مالز محفوظ نہ ہوں، مارکیٹیں محفوظ نہ ہوں، تو وہ خانہ جنگی ہے. جب میرا مطلب ہے اور کیا، جنگ کا سما ہو گیا کہ میں گھر سے نکلوں گا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اب اگر لاہور میں کتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں اس دوران، گلشن اقبال پارک سے لے کے ہر جگہ، کراچی میں کتنے ہوئے، اور کوئٹہ میں تو اب بھی دوبارہ لہر آ گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ خانہ جنگی یہ تھوڑی ہے کہ گلی کوچوں میں کوئی گوریلا وار ہو رہی ہوگی، ایک طرف پاک فوج نے بندوقیں پکڑی ہوں گی، دوسری طرف ٹی ٹی پی اسلحہ لے کے چل رہی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایسے ہی خانہ جنگی ہوگی. ادھر بم پھٹ گیا، ادھر کاروائی ہو گئی، وہ اغوا ہو گیا، وہ تاوان ہو گیا، وہ اس کو لے گئے. ہم نے دیکھے نہیں پنجاب سے یہاں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، سلمان تاثیر کا بیٹا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی خانہ جنگی کی قسم تھی. جب آپ کے شہری علاقوں سے طالبان یا افغانستان میں لوگ اغوا ہو کے چلے جائیں اور پھر ان کے بھاری بھاری تاوان دے کے انہیں واپس لایا جائے. اور ہمیں نمشکار دوستو، جیت ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے. لیٹسٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں ہم انت میں بات کرتے ہیں. افغانستان سے کیا ملا ہے؟ جب روس کے خلاف لڑے کلاشنکوف اور منشیات ملی، 9/11 کے بعد لڑے تو بم بلاسٹ ملے. اب پھر ہم بے وجہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان ہوگا تو یہ ہوگا. نتیجہ وہی ہوگا جو روس کے ساتھ ہوا اور 9/11 کے بعد ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے. اور اب ہمیں دہشت گردی کی دوبارہ سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے. اب آپ دہشت گردی اور خانہ جنگی میں فرق یہی ہے کہ جب بم بلاسٹ کی تعداد بہت بڑھ جائے، جب وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگ جائیں، جب گلی کوچ ایک اسپیسیفک ٹارگٹ سے لے کر گلی کوچوں میں پہنچ جائیں، میرے آپ کے گھر کے قریب ہونے لگ جائیں، جیسے ابھی جوہر ٹاؤن میں ایک بالکل رہائشی علاقے میں ہوا، تو یہ خانہ جنگی ہے. اور خانہ جنگی کیا ہے؟ جب میں اپنے گھر سے نکل کر محفوظ نہیں تو خانہ جنگی ہے. اب پتہ نہیں میرے دوست خانہ جنگی کس کو سمجھتے ہیں کہ ایک فوج دوسری فوج کے خلاف لڑی ہو تو ہی خانہ جنگی ہوتی ہے. جب عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں شہری، اور جب گھر سے نکلنے کا خوف پیدا ہو جائے. زنیرہ، آپ اس معاملے پر کیا کہیں گی؟ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو سول وار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ صرف کے پی تک محدود نہیں ہیں. ان کی کراچی میں بھی سیٹلمنٹس ہیں، اور سیٹلمنٹ سے زیادہ اب بات بڑھ گئی ہوئی ہے. وہ تو مکس ہوئے ہوئے ہیں. اور کیا وجہ تھی جو ہمارے آرم فورسز کو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کا ورڈ یوز کرنا پڑا؟ وہ اس لیے کرنا پڑا کہ جو یہاں رہتے ہوئے بھی ہماری صفوں میں ہیں اور ہمیں ان کا نہیں پتا کہ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اپنے افغان رشتہ داروں کے ساتھ ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی. تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑا نا واٹ از ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ دا ٹیررزم. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سوشل فیبرک میں وہ لوگ مکس ہو چکے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. اور جب ادھر کی سول وار کا امپیکٹ ادھر آئے گا تو ادھر کیا ہوگا؟ ادھر کوئی اور وار تو نہیں ہوگی، ادھر بھی سول وار ہی ہوگی. آپ اس کو ٹیررزم کا ٹیگ دے دیں، آپ اس کو جو ورڈز، میرے خیال ہے ڈیفینیشن میں الجھ جانا اس وقت کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. کانسیپچولی وزیر اعظم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری الائنمنٹ ہے کلچرلی افغانستان کے ساتھ، ریلیجس ایفینٹی ہے، آئیڈیولوجیکل ایفینٹی ہے، پولیٹیکل ہے، ہسٹوریکل ہے. جو کچھ ادھر ہوگا اس کا امپیکٹ ادھر آئے گا اور بہت شدید آئے گا، کیونکہ ہم ان کی وارز کا حصہ بھی رہے ہیں، جیسے بھی رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے. ہم نے وہاں کے لوگوں کو یہاں پناہ بھی دی ہے، اب ہم انہیں واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ جانے کو تیار نہیں ہیں. اور جو لاسٹ جس جوہر ٹاؤن کے واقعے کا ذکر ہوا اس میں تو وہ افغان شامل تھے جو یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ بڑے ہوئے، لیکن ان کی ہمدردیاں وہاں والوں کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اگر یہاں ایسے لوگ اور ایلیمنٹس موجود ہوں گے تو آپ دیکھیں جو انڈیا را کے ذریعے سے آپریٹیوز اپنے پھیلاتا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے پاکستان میں ٹیررزم کے لیے، اس کا بھی خدشہ بڑھ جائے گا. تو دیٹ از سول وار. ایبسلیوٹلی ٹھیک کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. ناظم محمود صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. پہلے جنرل صاحب کا میں کامنٹ لے لیتی ہوں. جنرل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہا تھا
کہ جب دھماکے ہوتے ہیں وہ بے شک دن میں ایک نہیں 3 ہوں 4 ہوں، وہ جہاں پہ کوئی آدمی ایک ایکٹیویٹی کر کے جس میں کیجویلٹیز ہوں یا کچھ اور اس کے بعد وہ خود غائب ہو جاتا ہے، وہ سامنے نہیں، تو یہ ٹیررزم ہے۔ اور جب باہر سے ٹیررزم آپ کے اوپر آئے یا جس طرح طالبان ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پاکستان آرمی اگر ان کا مقابلہ کرتی ہے تو یہ اندر آ کے ایک انسرجنسی ہے جس کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر طالبان آگے اندر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہیں اور لوکل پاپولیشن ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور لڑائی شروع ہو جائے تو یہ خانہ جنگی، تو یہ اس میں ایک ڈیفرینشیٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ ہم بات کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر ناظم محمود صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں پرائم منسٹر عمران خان سے اس معاملے میں تو بالکل متفق ہوں۔ بہت کم چیزیں ہیں جن پر میں ان سے متفق ہوتا ہوں، لیکن یہ ان کا خدشہ بالکل درست ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خانہ جنگی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وہ اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا، لیکن جہاں تک خدشے کی بات ہے، خدشہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ آج سے نہیں پچھلے 40 سال سے موجود ہے۔ یہ خدشہ کیوں ہوتا ہے؟ خدشے کی 3-4 وجہ ہوتی ہے نا۔ خانہ جنگی کیوں کسی معاشرے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی خانہ جنگی، اس کا تعلق صرف افغانستان کی صورتحال سے نہیں ہے، گو کہ اس کا تعلق بڑی حد تک افغانستان کی صورتحال سے لیکن مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں، خانہ جنگی کے لیے آپ کے معاشرے میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک تو آپ کے معاشرے میں انتہا پسندانہ گروہوں کی موجودگی ضروری ہے جو ہمارے یہاں پچھلے 40 سال سے پلتے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ جنگجو گروہوں کا ہونا، یعنی ایسے جنگجو جو کہ بہت شارٹ نوٹس پر نکل کر ایک جنگی ماحول یا سما آپ کے علاقوں میں پیدا کر سکیں، تو وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اور تیسرا، ریاستی سطح پر اگر کہیں پر کوئی جھول یا ناکامی نظر آئے جس کی وجہ سے وہ گروہ نکل کر امن و امان کو خراب کر سکیں، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، تو یہ 3 میجر وجہ ہوتی ہے خانہ جنگی کے خدشے کی۔ تو یہ تینوں وجہ موجود ہیں، اور یہ وجہ کیسے موجود ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے ملکوں میں اگر واقعات ہوں، جیسے اگر طالبان کابل پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس پر تو خوش ہوں، جبکہ طالبان خود ایک انتہا پسند اور جنگجو گروہ ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک میں کسی انتہا پسند اور جنگجو گروہ کی کامیابی پر خوش ہوں گے تو ہم اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں، میں خود کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اثرات پاکستان پر پڑیں گے۔ کیسے پڑیں گے؟ آپ کے اپنے ملک میں دیکھیں 3-4 اور دوسرے گروہ بھی کام کر رہے ہیں نا، ایک دم سے نکل آتے ہیں، آپ داعش نکل آ سکتی ہے، کہیں سے جو ہے وہ القاعدہ نکل آ سکتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں کارروائیاں ہوئیں، تو اس کا خدشہ موجود ہے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اب تک بات کی کہ خدشہ ہے، لیکن خدشے کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا، کم کیسے کیا جائے گا؟ 2-3 اہم باتیں میں جلدی سے کہہ دوں۔ دیکھیں، آپ کو تعلیمی سطح پر معاشرے کو انتہا پسندی سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، جنگجو گروہوں کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کرنا ہے کہ کہیں پر جنگجو گروہ جمع ہو گیا، کسی نے دھرنا دے دیا تو ہم جا کے وہاں پر پیسے بانٹنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اگر یہ رویے ہوتے ہیں تو وہی ہمارے اندر سے انڈیجنس جو ہے نا، وہ جنگجو گروہ نکل آتے ہیں، ڈنڈے لے کے نکل آئیں گے، جنگ کا سما پیدا کر دیں گے۔ یہ رویے بند ہونے چاہیے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے، یہ رویے بند ہونے چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ناظم محمود صاحب۔ زنیرہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی شائستہ، دیکھیں، ایک تو یہ کہ رشین فارن منسٹر نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ISIS کے فٹ پرنٹس وہاں پہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان پہلے ہی وار ٹورن کنٹری تھا، ابھی وہاں پہ عراق اور سیریا جیسی صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ وار کے علاوہ سٹریٹس میں بھی آپ کو سول وار نظر آئے گی۔ دوسرا یہ کہ امریکہ وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد ایک ڈپلومیٹک نیگوشیٹڈ سچویشن سے وہ نکلا ہے وہاں سے، اور اس کے بعد اس نے بمبارمنٹ شروع کر دی ہے، اور وہ صاف کہہ رہے کہ وہ طالبان کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے ٹو سپورٹ افغان نیشنل آرمی۔ اس کا مطلب ہے ابھی پریویس جنگ ہی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاکستان پہ ہی آتا ہے۔ تو ملیٹریلی بھی، سوشلی بھی، ہر لحاظ سے سول وار کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزمل سہروردی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں ہیں ان کو لیگل سٹیٹس دینا چاہیے۔ ہم ان کو کب تک ایلین بنا کے رکھ چھوڑیں گے؟ ان کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ یہ ہمارے سسٹم میں ہے، نہ کچھ ہے۔ اب یہ ہمارے شہروں میں، میرے ہمسایوں میں رہ رہے ہیں لیکن پاکستانی نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں رشتہ داریاں کر لی ہیں، بچے پیدا کر لیے ہیں، لیکن یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کی رجسٹریشن، ان کا لیگل سٹیٹس ایسی فارمیلٹیز میں ان کو لایا جائے کہ ان کو ہم عام شہری کے طور پر ٹریٹ کر سکیں، کیونکہ اب ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔
बहुत दफा पैसे भी बांट लिए, यूएन ने भी कोशिश कर ली, ठीक। सब कुछ हो गया। कोई डंडे मारकर बंदूक की नोक पर तो इनको वापस कोई नहीं लेके जाएगा, और हम इनको वापस भेज नहीं सकते। दुआ करें कि नए ना आए, लेकिन इनको कोई अंदर अब्सॉर्ब करें। अब ठीक है, मुजम्मिल साहब आपका कमेंट आ गया है। 3 हमारे एनालिस्ट हैं जिनका नमस्कार दोस्तों, आज जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें टीवी एंकर बोल रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान हमारे यहाँ पे गृह युद्ध शुरू करेगा। गृह युद्ध शुरू करेगा क्योंकि तालिबान को इन्होंने पाला पोसा था लोगों को मारने के लिए, लेकिन जिनकी फितरत लोगों को मारने की होती है वो किसी को भी मार देते हैं। और यही डर अब पाकिस्तान के अंदर से भी आ रहा है कि जिन सांपों को उन्होंने अपने बरामदे में पाला था दूसरों को काटने के लिए, आज वो सांप उनको डसने के लिए तैयार है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।